اب جو بیچارے کنوارے سنیں گے وہ کہیں گے یار 2 سے اکٹھا نکاح تو وہ تو ہمارا تو 1 سے بھی نہیں ہو رہا. 2 بہنوں سے اکٹھا نکاح قرآن نے حرام قرار دے دیا. دیکھیں سورۃ النساء کی جو آیت نمبر ہے نا 24، جو پارہ نمبر 4 کی آخری آیت ہے، اس میں نا محرمات ابدیہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں. ایسے رشتے جو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے قرار دے دیے ہیں نکاح کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ ان کے ساتھ اب نکاح نہیں ہو سکتا. اس میں آپ دیکھیں کون کون سے رشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. پارہ نمبر 4 کے بالکل اینڈ پہ جا کے آیت نمبر 23 ہے جی، 24 نہیں ہے 23. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں. ماں سے کسی کی شادی نہیں ہو سکی، نکاح نہیں ہو سکی. وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں. واخواتکم، اور تمہاری بہنیں. واماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، یعنی آپ کی جو والد کی سگی بہن. وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، والدہ کی بہن. وبنات الاخی، اور بیٹیاں بھائی کی، بھتیجیاں. وبنات الاختی، اور بیٹیاں بہن کی یعنی بھانجیاں. یہ وہ سارے ہیں جن سے آپ نکاح نہیں کرتے. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور وہ مائیں جو دودھ کے رشتے سے تمہاری مائیں ہیں، جن کا دودھ تم نے، ان سے بھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور جو رضاعت کے رشتے میں تمہارے بہن بھائی بن چکے ہیں نا، یعنی جس عورت کا تم نے دودھ پیا ہے نا، اس کی جتنی بھی اولاد ہے نا، اس سے تمہارا اب نکاح نہیں ہو سکتا. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی جو مائیں ہیں نا، ساس، وہ بھی آپ کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہے. چاہے آپ کی بیوی مر بھی جائے، آپ اپنی ساس کے ساتھ شادی نہیں کرتے. اس میں پھر اختلاف ہے کہ کہیں پہ نکاح ہوا تھا، رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، تو اب کیا ایسی عورت کی ماں کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے؟ تو صحابہ کی اکثریت کہتی ہے کہ نہیں. جس عورت سے ایک دفعہ بھی آپ کا نکاح ہو گیا، چاہے آپ نے اس سے ازدواجی تعلق قائم کیا یا نہیں کیا، رخصتی ہوئی یا نہیں ہوئی، اب اس کی ماں آپ کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام. کیونکہ قرآن میں یہ الفاظ جو تھے نا، اس سے بعض لوگوں نے اجتہاد کیا. وہ آگے الفاظ آ رہے ہیں. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ، اور ایسی عورتیں ہیں جن سے تم شادی کر چکے ہو، ان کی جو بچیاں ہیں جو پہلے خاوند سے تھی، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، وہ تمہاری بیٹیوں کی ماں. اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، بشرطے کہ تم نے ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر لیا. تو یہ جو ہے نا کہ ایسی عورت جس سے آپ انٹر کورس کر لیں، اب بس اس کے بعد اس کی جو اولاد ہے نا، چاہے وہ آپ کی شادی سے پہلے کسی اور خامن سے تھی، یا آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ کہیں اور شادی کرتی ہے اور اس سے کوئی اولاد ہوتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے آپ پہ حرام ہو. تو یہ دخل تم بہن کا تعلق اس کے ساتھ ہے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں اگر آپ اسے پیچھے لے جائیں نا، ساس کے کیس میں، کہ ایسی عورتیں جن سے تم انٹر کورس کر چکے ہو، ان کی مائیں تم پر حرام ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے، وہ بالکل الگ چیز. تو صحابہ کرام بال اس کو، چونکہ صحابہ دین میں حجت ہیں قرآن سمجھنے کے اعتبار سے، وہ اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے. چاہے ازدواجی تعلق قائم کیا یا نہیں کیا، وہ کہتے تھے جو ایک دفعہ جس پہ آپ کی بیوی کے طور پہ نام بولا گیا، چاہے رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا، اب اس کی ماں کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے. وہ ساس ہمیشہ کے لیے حرام ہے. فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ہاں اگر تم نے ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا اپنی بیویوں کے ساتھ، تو پھر ان کی ماؤں کے ساتھ تمہارا ان کی اس اولاد کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے جو اگلے خامدوں سے تھی، جو پہلے گزر چکی. ساس کا معاملہ اس میں نہیں. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور جو یعنی تمہارے بیٹے ہیں ان کی بیویاں، جو صلبی تمہاری اولاد ہے، ان کی بیویاں بھی تم پہ ہمیشہ کے لیے حرام. کوئی شخص اپنی بہو کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، چاہے اس کو طلاق دے دی ہو اس کے خامن نے، چاہے اس کا وہ بیٹا مر گیا، یہ نہیں ہو سکتا. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی حرام ہے کہ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع. تو آپ کا سوال یہ آخر میں آیا ہے، یہ جتنے محرمات کا ذکر ہوا آخر میں یہ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا. یعنی پہلے اگر یہ گناہ کیا تو توبہ کرو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر پہلے کسی نے کیا ہوا ہے تو وہ اب وہ رکھے گا، نہیں. اسلام میں جب 4 شادیوں کا حکم آیا نا، تو جس نے پہلے 4 سے زیادہ کی تھی تو انہوں نے 4 سے اوپر والی سارے ان کو چھوڑ دیا. یہ نہیں ہے کہ وہ اب اسی طریقے سے چلتا رہے گا، نہیں، فوراً سے پہلے اس میں رجوع کرنا ہو. ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو اب آپ یہ ذرا گننا شروع کریں کہ کتنے حرمت والے رشتے ہیں. نمبر 1 مائیں، نمبر 2 بیٹیاں،
نمبر 3 بہنیں، نمبر 4 پھوپھیاں، نمبر 5 خالائیں، نمبر 6 بھتیجیاں، نمبر 7 بھانجیاں، نمبر 8 رضائی دودھ کے رشتے سے مائیں، نمبر 9 ان ماؤں کی جو اولاد ہے جو دودھ کے رشتے سے آپ کے بہن بھائی ہیں، نمبر 10 ساس، ساس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، چاہے رخصتی آپ کی اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کے بعد ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ 10 ہو گئی۔ نمبر 11 وہ عورتیں جو آپ کے نکاح میں ہیں ان کی جو اولاد پہلے جو خامند گزر چکے ہیں نا ان سے ہے، بشرطے کہ اس عورت کے ساتھ آپ نے ازدواجی تعلق قائم کیا، اور پھر ساتھ ہے کہ اگر ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا، صرف نکاح ہی ہوا تھا اور طلاق ہو گئی، تو ان کی اس پچھلی والی اولاد کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 12 آپ کی بہو جو آپ کے صلبی بیٹوں کی بیویاں ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے آپ کے اوپر حرام ہے۔ اور نمبر 13 یہ بھی حرام ہے کہ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا کیا جائے۔ 13 حرمت والے رشتے آئے ہیں، بس یہ 13 رشتے ہی حرام ہیں، باقی 13 کروڑ سے زیادہ عورتیں آپ کے لیے حلال ہیں۔ یہ نہ ہو کسی کو ٹینشن ہو جائے کہ یہ بھی حرام ہے، ابھی حرام تو بچہ کیڑا ہے، صرف 13 ہی حرام ہے، باقی سب کے سب حلال ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس میں ایک ایکسٹینشن ہے اس کی تفسیر کے طور پہ، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھوپھی اور بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اور خالہ اور بھانجی کو بھی ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ قرآن میں تو صرف آیا تھا 2 بہنوں کا، تو اگر آپ اس کو دقت نظر سے دیکھیں نا تو وہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے اس کے ساتھ، وہ رشتہ چل بھی 2 بہنیں اگر نکاح کے اندر ہوں گی تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کی آپس کا جو بہنوں والا رشتہ ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا۔ 2 بھائیوں کی شادی 2 بہنوں کے ساتھ ہو جائے وہ رشتے چل رہے ہوتے، تو ایک خامن دے اندر 2 بہنیں آ جانتے ہو تو اتو بڑا ایٹم بم ہے۔ 2 بھائیوں کی شادی آپ 2 بہنوں کے ساتھ کرا دیں، یعنی وہ آپس میں ہم زلف ہوں، تو وہ مصیبت بنی ہوئی ہوتے ہیں، یا بہنیں جو ہے ڈومیننٹ کر جاتی ہیں خامدوں کے اوپر، یا خامدوں نے وہ دبا لی ہوتی ہیں، تو ایک خامد کے اندر اگر 2 بہنیں آ جائیں گی تو کیا بنے گا، کیونکہ وہ ریسورسز شیئر ہو رہے ہوں گے۔ اسی طریقے سے پھوپھی اور بھتیجی اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، یا خالہ اور بھانجی ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو وہ بھی مسئلہ ہو جائے گا۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جو رشتے خون کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے حرام ہے، وہی دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہو جائیں گے۔ یعنی جس طرح یہ رشتہ نسب کا ہوتا ہے نا قائم، اسی طریقے سے دودھ کے جو بھی رشتے ہوں گے نا وہ حرام ہو جائیں گے۔ لیکن اس میں یاد رکھیے گا، ایک بچے نے دودھ پیا کسی عورت کا تو بس اس بچے کے لیے اس عورت کی اولاد حرام ہوئی ہے، اس بچے کے بہن بھائیوں کے لیے نہیں حرام ہوئی، کیونکہ اس بچے کے بہن بھائی جو ہے نا وہ اس عورت کے بیٹے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے دودھ تو نہیں پیا ہوا۔ وہ رشتہ یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ عہدہ ہو جائے گا، عہدہ ہو جائے گا بھائی جی، صرف ایک بندے نے جو، اور وہ بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 1 یا 2 دفعہ دودھ پینے سے نہیں، 5 دفعہ کم از کم دودھ پیا جائے مختلف اوقات میں، تب رضاعت کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ تھوڑا سا دودھ پلانے سے رضاعت کا رشتہ قائم نہیں ہوتا، 5 دفعہ کم از کم، وہ صحیح مسلم میں حدیث میں۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو دودھ سے رشتہ قائم ہونا ہے یہ بھوک کی عمر تک ہے، اور اما عائشہ کہتی ہیں وہ بھوک کی عمر 2 سال ہے، جو قرآن میں آئی ہے سورۃ البقرہ میں، آج ہم نے پڑھی کہ 2 سال تک یعنی دودھ پلانا ہے۔ تو وہ 2 سال کے اندر اگر دودھ پی لے وہ بچہ، یہ نہیں ہے کہ ایک جوان بندہ دودھ پی لے کسی عورت کا تو وہ اس کا بیٹا بن جائے گا۔ تو اسی آسرے ہوتے سعودی مفتی نے فتوے دیتے ہوئے نہیں دیتے۔ یہاں پہ ایک بھائی آئے وہ ایک عرب کنٹری سے، تو وہ کہہ رہے تھے ہمارے آفس کے اندر تو باقاعدہ انہوں نے عرب کے علماء سے، یہاں پہ بھی کئی اہل حدیث یہ کہتے ہیں، بہت کم، سارے نہیں، تو وہ کہتے ہیں انہوں نے وہ علماء عرب سے فتویٰ لے لیا تھا کہ تو ہماری جو فیمیل یہاں پہ ہیں ان کا وہ سارے آفس کولیگ نے دودھ پی لیا، وہ سارے بہن بھائی ہیں۔ یہ اس طرح کرنے بہن بھائی کو بن جائے گا یار۔ اور آج کا تو چونکہ انجیکشنز ایسے آ گئے ہیں کہ یعنی کوئی عورت اگر پریگننٹ نہ بھی ہو تب بھی اس کا دودھ اتر سکتا ہے انجیکشن کے ذریعے، شادی شدہ نہ بھی ہو۔ ظاہر ہے وہ ہارمونز ہیں نا، اب سائنس نے ترقی کر لی ہے نا، ہارمونز ہی اتار رہے ہیں نا آپ کے۔ اگر بھینسوں کو ٹیکے لگا کے، خالی ٹیکا لا کے بھی دودھ نکل آتا ہے، کیوں نہیں عثمان بھائی؟ یہ عثمان بھائی اگلے دن ایک جگہ دودھ لینے کے لیے گئے نا، تو وہ بھینسوں کو ٹیکا لگاتے ہیں دودھ اتارنے کے لیے، وہ جو اس کا بچڑا وغیرہ تھا وہ مر گیا یا جو بھی ہوا، تو انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ اس دفعہ ٹیکا نہیں، صرف ٹیکے لگاؤ، اس میں دوائی نہ ڈالو۔ تو اس نے جیسے ہی خالی ٹیکا بھی لگایا نا تو دودھ نیچے آ گیا، اور دہشت کھا کے، پتہ نہیں عثمان صاحب تہاڈی دہشت کھادی ہے انہیں کہ ٹیکے دی کھادی ہے۔ تو وہ اس نے کہا بھائی جی تسی بڑی مہربانی کی تھی، ساڈے پیسے بچا لینے، پہلے ٹیکا پڑنا دے، خالی سرنج ہی ماراں گے 5 روپے دی، ٹھا سرنج ماری، دودھ دینا شروع۔ میرا خیال ہے وہ شاید اس سوئی کی تکلیف یا ڈر کی وجہ سے نا دودھ اترا ہے۔ ویسے تو وہ جو ہے نا وہ خاص ٹیکا ہے جو دیا جاتا ہے، اس کے اوپر میرے علیحدہ سے ایک کلپ ریکارڈڈ ہے کہ یہ ٹیکے والا دودھ جو ہے اس طریقے سے یہ ناجائز ہے، کیونکہ یہ میڈیکلی بھی غلط ہے۔ اس دودھ جو آئے گا اور پلس
اس بھینس کو بھی جس طریقے سے یہ لاغر کر دیتے ہیں اور بعد میں اس کا پھر گوشت بھی مارکیٹ کے اندر آتا ہے. تو یہ اس مسئلے کو سمجھیں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا بھتیجی اور پھپھی اور بھانجی اور خالہ کو جمع کرنا حرام ہے, یہ بخاری مسلم میں. قرآن میں صرف آیا تھا 2 بہنیں. تو اس کو سمجھنے کے لیے نا علماء نے ایک سمپل سا فارمولہ بنایا ہے کہ ہر وہ 2 عورتیں ایک مرد کے انڈر جمع نہیں ہو سکتی کہ جن عورتوں میں سے ایک کو مرد اگر تصور کر لیا جائے تو دوسری عورت کے ساتھ اس کی شادی نہ ہو سکتی ہو. مثلا 2 بہنیں ہیں, بہنوں میں سے ایک بہن کو اگر مرد تصور کر لیا جائے, دوسری کو عورت ہی, تو کیا یہ ان 2 عورتوں کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے؟ نہیں. اچھا, پھپھی اور بھتیجی میں سے اگر ایک کو یہ سمجھ لیا جائے کہ بھتیجی مرد ہے تو کوئی لڑکا بھتیجا اپنی پھوپھی سے شادی کر سکتا ہے, کوئی لڑکا اپنی خالہ سے کر سکتا ہے, وہ تو حرمت قرآن میں آ گئی. تو جس طرح یہ فارمولہ بنتا ہے نا, اس تحت وہ عورتیں جن میں سے ایک کو مرد تصور کر لیا جائے, وہ 2 عورتیں بھی کسی ایک اور مرد کے اندر ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی. ہاں آلٹرنیٹیولی ہو سکتی ہیں, جس طرح نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ حضرت عثمان کے عقد میں رہی ہیں. ہے بہنیں تھی, بیک وقت نہیں تھی. بیک وقت یہ والا جو رشتہ ہے یہ بیک وقت منع ہے. اگر ایک نے طلاق لے لی یا ایک فوت ہو گئی, دوسری نے شادی کر لی, وہ بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں ایک اشارتاً گفتگو کر لیتا ہوں, چونکہ یہ بڑی میرے خیال انفارمیٹیو گفتگو ریکارڈ ہوگی ہے, اس میں کوئی اس سے کوئی ریلیٹڈ آپ کے دماغ میں کوئی ہے بات تو میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. میں نے تو کوئی بات نہیں چھوڑی. ایک ایشو ہے جو مسارحت کے رشتے کے حوالے سے پوچھی جاتی ہے. اب یہ کوڈ ورڈ میں بات کر رہا ہوں, یہ فقہ حنفی میں یہ ایک مسئلہ ہے, میں کوشش کروں گا اسے کنٹرول الفاظ میں استعمال کروں. ان کے ہاں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے اور اس کو بڑا فخریہ وہ بیان کرتے ہیں اور شادی شدہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں, اور شادی شدہ لوگ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر اب یہ چونکہ ایک معاشرے کا بہت بڑا ایشو ہے, ہم سے لوگ پوچھتے بھی ہیں, بعض اوقات واقعی اس طرح کے واقعات رپورٹ بھی ہو جاتے ہیں, ہمیں چونکہ اکیڈمی میں فون آتے بھی رہتے ہیں. اگر کسی شخص نے فقہ حنفی کا مسئلہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, قرآن و سنت کا یہ مسئلہ نہیں ہے. امام بخاری نے باقاعدہ صحیح بخاری میں باب باندھ کرنا مساریت کے رشتے کو کنڈیم کیا ہے کہ اس طریقے سے کوئی کسی کی بیوی فارغ نہیں ہوتی. فقہ حنفی والے یہ کہتے ہیں کہ جی اگر کسی مرد نے ایون غلطی کے ساتھ بھی بھول بھلائیے سے شہوت کے ساتھ اپنی ساس کو ہاتھ لگا لیا, تو اس کی اپنی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہوگی. جی یہ پیٹ مسئلہ ہے اور بڑے فخریہ بتاتے ہیں اس اعتبار سے کہ یہ پتا جے, یقین کرو تہاڈی پبلک نو اگر اینج پتا لگنا شروع ہو جائے نا تو تانوں طلاقاں دے کے ٹر جانو. اپنی بیوی تو نہیں انہوں نے چھڈنی, تانوں نہیں انہوں نے چھڈنا. ٹھیک ہے, جس طرح میں نے ان کا مسئلہ بتایا تھا نا, یہ کہتے ہیں گن پوائنٹ پہ طلاق دلوائی جا سکتی ہے, جبکہ قرآن سورہ النحل میں کہتا ہے کہ اگر کسی میں زندگی موت کی کشمکش بن گئی, گن پوائنٹ پہ اسے ایک تلوار کی نوک پہ کوئی کہتا ہے نا کلمہ کفر بک, اور دل میں ایمان ہے تو وہ کفر بول بھی دے تو اس کا ایمان نہیں جاتا, تو بیوی کیسے چلی جائے گی؟ اسے کہتے ہیں جبری طلاق. یہ کہتے ہیں نہیں طلاق جبری واقعہ ہو جاتی ہے. سر اگر یہ ہونا شروع ہو جائے تو یہی کچھ تو پہلے ہوتا تھا, حکمران بنو امیہ اور بنو عباس کے یہی تو کرتے تھے. کہا ہمارے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے, اسلام کا مددگار بھی ہوگا لیکن پھر اللہ تعالی کی تقدیر غالب ہوگی, اللہ اسے گمراہ کر دے گا, وہ دین کو پیٹ کے پیچھے پھینک دے گا اور اپنے پڑوسی پر تلوار تان لے گا. یہ دوزخ کے کتے ہیں خوارج, اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ قیامت تک خوارج نکلتے رہیں گے اور ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکل کے مسلمانوں کے خلاف قتال کریں. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں, یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے. مولا علی کہتے ہیں کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں تو یہ تو مجھے گوارا ہے, لیکن یہ گوارا نہیں کہ میں رسول اللہ پہ جھوٹ باندھوں, کیونکہ اس کا گناہ اس سے بھی بڑا ہے. اور مولا علی سے ہی روایت ہے بخاری اور مسلم میں کہ میری طرف کوئی جھوٹی حدیث منسوب نہ کرنا ورنہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لو, نبی علیہ السلام کا فرمان. تو مولا علی یہ حدیث بیان کر رہے ہیں, تو سر مسلم شریف میں اس کیسے کہتے ہیں نا شان نزول, تو اس حدیث کا شان نزول مسلم شریف میں موجود ہے, شان ارشاد موجود ہے. جب مولا علی جو ہیں وہ جنگ نہروان کے لیے جا رہے تھے خوارج کے خلاف, تو اس میں الفاظ ہیں مسلم شریف میں کہ تم لوگ جو ہے معاویہ پہ تو چڑھتے ہو اور اپنے پیچھے بال بچوں کو ان خوارج کے حوالے کر کے جا رہے ہو. معاویہ سے تو ہم نپٹ لیں گے, پہلے خوارج جو ہمارے اندر گھسے ہوئے ہیں ہم ان کے خلاف قتال کریں گے. اور پھر نبی علیہ السلام کو انہوں نے حدیث بیان کی کہ میں حضور پر اگر جھوٹ باندھوں نا تو میرے نزدیک یہ اس سے بڑا عذاب ہے کہ میں آسمان سے گر پڑوں زمین کے اوپر. اور پھر انہوں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے کیا کیا بشارتیں دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو خوارج کے لیے کے خلاف قتال کریں. پھر مولا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عنقریب ایسے نوجوان نو عمر لڑکے ظاہر ہوں گے جو قرآن کثرت سے پڑھیں گے اور بڑی معقول باتیں کریں گے, لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا, اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح
تیر شکار سے آر پار ہو جائے، یعنی شکار سے تیر نکل کے دوسری طرف چلا جائے تو بالکل صاف ہو کے نکلتا ہے، اس طرح دین میں داخل ہو کے وہ نکل جائیں گے۔ اگر میں اپنے زمانے میں پاؤں تو انہیں قوم عاد کی طرح ہلاک کروں، اور نبی علیہ السلام فرمایا کہ تم بھی اگر اپنے زمانے میں انہیں پاؤ تو انہیں قتل کر دینا، اور یہ مخلوق میں بدترین لوگ ہوں اور مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے جو ان کو قتل کریں گے۔ اور ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نے نہروان کے مقام پر مولا علی کے ساتھ مل کر ان کے خلاف قتال کی۔ پھر بخاری مسلم میں ایک ڈیٹیل حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، اور اس واقعے کا ذکر سورہ التوبہ میں موجود ہے۔ تو ایک گھنی داڑھی والا شخص کھڑا ہوا جس کی آنکھیں دھسی ہوئی تھیں اور اس کی تہمت آدھی پنڈلیوں تک تھی، جو بریلوی کہتے ہیں کوئی اہل حدیث کھڑا ہوا، تو وہ، لیکن یہ تسبیح میں پروئے جانے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، اب تو تسبیح میں پرویا ہوا ایک اتحاد ہے۔ تو اس نے کہا اتق اللہ یا محمد، نعوذ باللہ، اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون انصاف؟ تو حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اجازت دیں اس کو یہیں پہ قتل کر دیں۔ آپ فرمایا چھوڑ دو، لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے، یعنی قانوناً آپ نے اس کو صحابی کے طور پر ڈیل، حالانکہ ہے وہ منافق۔ آپ فرمایا اس کی نسل میں بھی لوگ پیدا ہوں گے اور ان میں ایک ایسا شخص ہوگا کہ جس کا ایک بازو نہیں ہوگا، اس کی جگہ گوشت کا لوتھڑا لٹک رہا ہوگا، اور یہ میری امت میں اختلاف کے وقت ظاہر ہوگا، اور میری امت کا بہترین گروہ ہے جو ان کو قتل کرے گا۔ اور وہ مولا علی نے قتل کیا اور وہ لاش نہیں مل رہی تھی۔ مسلم شریف میں آتا ہے اصحاب نے آگے کہا کہ وہ اس بندے کی لاش نہیں مل رہی، انہوں نے کہا نہ وہ شخص جھوٹا ہے جس نے مجھے خبر دی اور نہ وہ جھوٹا ہے جس نے اس کو خبر دی۔ مولا علی خود گئے، انہوں نے ساری لاشیں ہٹوائیں اور نیچے سے وہ اس ٹنڈے کی لاش نکلی، وہ ٹنڈا تھا نا۔ تو سب نے پھر نعرہ لگایا کہ حضرت علی کا قتال حق پر مبنی ہے، کیونکہ اتنی بڑی بڑی داڑھیوں اور نمازوں والے تھے۔ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں تمہیں اپنی نمازیں ان کے سامنے حقیر نظر آئیں گی، لیکن ہوں گے وہ دین سے نکلے ہوئے لوگ۔ اچھا، اتنا غصہ خوارج کے اوپر کیوں تھا؟ سوچنے والی بات ہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو میرا زیادہ غصہ جو ہے وہ اصحاب صفین کے اوپر ہے۔ اصحاب جبل تو چلے، انہوں نے تو توبہ کر لی، خوارج پہ اتنا غصہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ خوارج نے مولا علی کو کمزور کیا، وہ تو ساری بات کو سمجھتے ہوئے الگ ہوئے، حضرت علی کی بیعت کی، حضرت علی کو کمزور کیا ہے، اس لیے پھر فتنہ پھیلا ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے یہ دوزخ کے کتے ہیں خوارج، اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ قیامت تک خوارج نکلتے رہیں گے اور ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکل کے مسلمانوں کے خلاف قتال کریں، اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ ہاں، ابھی بھی آپ دیکھ لیں جناب، آپ دنیا میں کئی اسلامی ملکوں میں جائیں، اگر آپ کے نام میں علی حسن حسین آتا ہے تو آپ لادہ لگ جائیں گے، اور اگر آپ کے نام کے اندر کمار آتا ہے یا سنگھ آتا ہے تو آپ کو رسپیکٹیبل پرسنالٹی بنایا جائے گا، آپ کے لیے مندر بھی تعمیر کیے جائیں گے، آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ تو یعنی یہ خوارج کے بارے میں تھا کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ مراد کیا کہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن جو قرآن کا فارم وہ والا نہیں لیں گے جو صحابہ والا فارم ہے۔ تو سر اس پلیٹ فارم سے تو قرآن کا وہی فارم بیان ہو رہا ہے جو صحابہ والا ہے۔ آپ نے تو آج تک رد المختار اور در مختار پڑھائی تھی، تو ہم نے آگے بتایا ہے کہ سر بخاری مسلم میں یہ لکھا ہوا ہے کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، یہ نعرہ تو ہم نے بلند کیا ہے۔ تو ہم تو صحابہ کے فارم کو لے کے چل رہے ہیں، قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اس کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، یہ جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں سب سے پہلے ان پہ فٹ ہوتی ہے، محفل قرات کرواتے ہیں نا، سورہ فاتحہ طرز لگا کے پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، باہر نکل کے پھر یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن انہوں نے زبان سے پڑھا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہ حلق سے نیچے اترا ہوتا نا اگر، تو پھر نماز کے بعد بھی اللہ ہی کو پکار رہے ہوتے، بابوں کو نہ پکار رہے ہوتے۔ وہی تو تمہارے بارے میں ہے کہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی وہ زبانی کلامی تو بات کر رہے ہیں، دل پہ اس پہ ایمان نہیں لاتے کہ جو اس کا فارم لینا چاہیے۔ یہ تو ان لوگوں کے بارے میں فٹ ہوتی ہے، اور یہ تو خوارج کے بارے میں فٹ ہوئی ہوئی ہے، وہ خوارج جو مولا علی کے زمانے میں ظاہر ہوئے اور قیامت تک موجود ہوں گے، اور ان کی نشانی احادیث میں یہ سر منڈانا۔ تو اسی لیے تو بریلوی کہتے ہیں رائے ونڈ والے سارے خارجی ہیں۔ میں تو سر نہیں منڈاتا ہوں جی، میں تو ویسے ہی نکل گیا اس میں سے۔ اب آپ کے جتنے جتنے بزرگان دین سر منڈاتے ہیں تو آپ پھر لے کے آئیں، اور پھر ہم آپ کو پھکی دیں گے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے مولا علی خود سر منڈایا کرتے تھے۔ مولا علی کی محبت میں ہی تو ہم خوارج کے خلاف ہیں۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، سیدنا علی کہتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ سے سنا نا کہ جس کا غسل میں کچھ حصہ خشک رہ گیا کھال یا بال میں تو اسے عذاب دیا جائے گا، تو میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، اس کے بال ہی مڑ دیے سارے تاکہ کوئی حصہ خشک ہی نہ رہے۔ تو سیدنا علی تو سر مڑایا کرتے تھے۔ اور پھر دوسری بات، خوارج کی تو اولین نشانی یہ ہے کہ وہ مولا علی سے بغض رکھیں گے، اور یہاں پوری دنیا کے خوارج کے خلاف جو پلیٹ فارم کھڑا ہوا ہے وہ یہ ہے غدیر قوم پہ۔ ہمیں تو کسی سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ خارجیوں کی پہلی اور بڑی علامت یہ ہے بغض علی اور حب فلاں 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 فلاں۔ وہی فلاں جب فلاں کو ملنے کوفے آیا تو مولا علی پہ وہ والا فلاں۔
تو یہ ہم پہ تو آپ یہ حدیث فٹ ہی نہیں کر سکتے سر. ہم تو شیعان علی میں سے ہیں پولیٹیکل ٹرم میں, حضرت علی کے دفاع کرنے والے ان کی پارٹی کے لوگ. تو یہ ہم پہ جو حدیثیں فٹ کرتے ہیں نا, یہ ہم بالکل لنگا کر کے رکھ دیں گے آپ کو. ویسے تو کافی زیادہ کر دیا ہے, مزید کر دیں گے کہ اگر آپ یہ حدیثیں ہم پہ فٹ کریں گے, ہم پہ فٹ نہیں ہو. یہ ان لوگوں کے اوپر فٹ ہوتی ہیں جو قرآن و حدیث تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے, اور اس کا صحیح فارم جو صحابہ والا ہے وہ نہیں لیتے. جو لوگ بےچارے بار بار کہہ رہے ہیں, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قرآن پڑھنا ہے, بریلوی ہو تو آپ مذہب بریلوی کا ترجمہ پڑھ لو. میں نے تو کوئی ترجمہ لکھ کے نہیں کسی کو دیا. جو بندی ہو تو چلو اپنے اشرف علی تھانوی کا پڑھ لو, اہل حدیث ہو تو اپنے جوڑا گری کا پڑھ لو, اہل تشیع ہو تو سید فرمان علی شاہ کا اپنے بابا جی کا ترجمہ پڑھ لو, بخاری مسلم کا اپنا ترجمہ پڑھ لو. یہی کر سکتا ہوں نا, اس سے زیادہ تو نہیں کچھ کر سکتا. تو میں نے کب کوئی فارم اپنی طرف سے دیا؟ ہم تو کہتے ہیں آپ نے فارم خود لکھا ہوا ہے اپنی کتابوں کے اندر, تو آپ اس کو پڑھیں اور جو اس کا فارم ہے وہ بتا دیں. صحابہ کرام نے کیا فارم لیا ہے ان چیزوں. تو یہ خوارج چونکہ صحابہ کرام پہ فتوے لگاتے تھے ناجائز, کیونکہ ان کے ایمان کے اوپر تو اللہ گواہ ہے. اب جو لوگ صحابہ کرام کے راستے سے, اہل بیت کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں, اور ہم صحابہ اور اہل بیت کا دین بتا رہے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں بابوں کو چھوڑو کتابوں کو پکڑو, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, ان کو آپ خارجی. تو سر یہ بھی آپ کا سودا کو نہیں بکنا. آپ ڈر جائیں اس دن سے کہ لوگ یہ خوارج والی حدیثیں پڑھ لیں. میں نے بتا دیا نا آج, یہ ساری حدیثیں مسلم شریف میں کتاب الزکاة چیپٹر کے اندر پورا چیپٹر ہے خوارج کا بیان. سر آپ پڑھیں, اس میں پھر جنگ جمل صفین و نہروان آ جائے گی. وہ تو حدیثیں آپ ایسے ہی کہتے ہیں بیان نہیں کرتے, تو کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو تھوڑے بارے چ ہے, کیونکہ یہ حدیث سنا رہے کب ہے حضرت علی خوارج کے بارے میں, اور ان کے زمانے میں وہ قتل ہوئے. یہ حدیثیں آج تو نہیں دریافت ہوئی ہیں, تو شروع سے کتابوں میں لکھی ہوئی. تو جو لوگ قرآن پڑھ کے ناحق کسی پہ فتویٰ لگاتے ہیں, وہ تو آپ دیکھیں, میں نے پچھلے دنوں اتنا سخت لیکچر ریکارڈ کروایا جو بخاری مسلم کی حدیث کی غلط تعویل کرتے تھے, مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں. تو سر میں نے تو اس کا سٹارٹ ہی خارجیوں کے اوپر لیا ہے, بات کے اوپر کفر و شرک کے فتوے لگانا مسلمانوں کے اوپر. تو میں نے تو کنڈیم کیا ہے, اور وہ حدیث بیان کی ہے, صحیح ابن حبان میں, مسند ابی یعلا میں موجود ہے, اور تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175, جس میں علماء سو کو کتے کی مثال سے بیان کیا گیا ہے, بلعام بن بعورہ یا بلعم بن بعورہ, یہ دونوں لفظ درست ہیں. اس کانٹیکسٹ میں حافظ ابن کثیر وہ لے کے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا, مجھے سب سے زیادہ خدشہ اس شخص پہ ہے کہ جو کتاب کا علم حاصل کرے گا اور پھر وہ دین اتار پھینکے گا اور اپنے پڑوسی کے اوپر تلوار تان دے گا اور اسے کہے گا اے مشرک. تو صحابہ نے کہا کہ مشرک کون ہوگا؟ آپ فرمایا کہ جو کہنے والا ہے وہ شرک کے زیادہ قریب ہوگا بنسبت اس شخص کے جسے وہ کہہ رہا ہوگا, یعنی شرک اس پہ لوٹ آئے گا, نہ حق کہہ رہا ہوگا. کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, جس نے کسی مسلمان کو کہا اے کافر اے فاسق, اگر تو وہ کافر و فاسق نہیں تھا تو کفر اس کی طرف لوٹ آیا. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو البتہ اس میں ایک ایکسیپشن ہے, کسی کو تعویل کی غلطی لگ سکتی, جس طرح ابن ابی بلتہ کو بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت عمر نے کہہ دیا تھا منافق, اور وہ جسٹیفائی تھے کہنے میں, کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کی مخبری کی تھی, مشرکین عرب کو بتا دیا تھا. تو حضرت عمر سے حضور نے توبہ نہیں کروائی, صرف یہ کہا کہ عمر چھوڑ دو, اہل بدر کی اگلی پچھلی غلطیاں اللہ نے معاف کر. تو تعویل کی غلطی کسی کو لگ جائے وہ الگ بات ہے, ادروائز تو ہم خوارج کو سب سے زیادہ کنڈیم اس پلیٹ فارم سے. اور یہ جو اپنے آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہم تو ایک ہیں, یہ ایک کہاں سے ہے میرے بھائی؟ یہ کبھی بھی ایک نہیں رہے ہیں, یہ تو ایک دوسرے کو خارجی سمجھتے ہیں. اہل حدیث کو لے لیں, سب سے زیادہ یعنی خارجی اگر پائے جاتے ہیں نا اس دور میں تو وہ اہل حدیث ہیں, چاہے وہ ناسبی کی شکل میں ہو چاہے وہ تکفیری سوچ کی شکل. یہی لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں. یہ جو البریلویہ کتاب لکھی احسان اللہ ظہیر صاحب نے, جن کے بیٹے آج جناب کہتے ہیں جی بریلوی دیوبندی اہل حدیث ایک تسبیح میں پرویا ہوا اتحاد ہے, اس کو پاش نہیں ہونے دیں گے. تو سر یہ تو آپ کے ابا جان نے اس کو پاش کیا ہے, البریلویہ کتاب لکھ کے, جس پہ انہوں نے آمزہ بریلوی پہ جھوٹ باندھے. میرا اس پہ کلپ ریکارڈڈ موجود ہے, ایک جھوٹا شعر ان کی طرف منسوب کر دیا, اور وہ کفریہ شعر, وہی جو مستوی تھا عرش پر مدینے میں اتر آیا مصطفیٰ بن کر, تو وہ انہوں نے جناب منسوب کر دیا بریلویوں کے بزرگوں کی طرف. حالانکہ احمد بریلوی صاحب نے وہ تذکرۃ الغوثیہ کتاب کو کفریہ کتاب کہا ہے, اس کی خرید و فروخت اور گھر میں رکھنا حرام قرار دیا, اور کئی ایک اس میں انہوں نے مطلب جھوٹے الزامات لگائے. تو یہ تکفیری سوچ تو ان کے اندر موجود تھی. آج بھی دنیا میں دیکھ لیں جتنے تکفیری لوگ ہیں آپ کو یہیں پہ نظر آئیں گے. اور بریلوی دیوبندی جو ہیں وہ آلموسٹ آج کل ماڈریٹ ہوئے ہیں. ادر پرانے بزرگ تو ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے, الفاظ ذرا مختلف استعمال کرتے تھے. جس طرح کوئی شخص طلاق دینے کے لیے مختلف لفظ استعمال کرتا ہے نا, تو میری طرف سے فارغ ہے, یا آندہ سے تو مجھ پہ حرام ہے, بس اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے. کام وہی ڈالا ہوا ہے. حسام الحربین کے اندر احمد بریلوی صاحب نے علماء دیوبند, 5 علماء دیوبند جن میں ایک غلام احمد قادیانی اور 4 علماء دیوبند تھے, کفر کے فتوے لگا کے اسے کنکلوڈ کیا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر, یعنی سارے دیوبندی کافر, کیونکہ وہ تو شک کیا, انہیں یقین ہے کہ ہمارے بزرگ کافر نہیں ہے. اور لکھا کہ اجماع امت ہے, اور مرتد ہے. مرتد کا مطلب واجب القتل, جیسے حضور نے فرمایا تھا نا خارجیوں کو جان دیکھنا تو قتل کرنا,
تو احمد رضا بریلوی صاحب نے کروڑوں دیوبندیوں کو بہت پہلے ہی 1905 کے اندر 1905 میں واجب القتل اور خارجی قرار دے دیا ہے. آج کس منہ سے اکٹھے ایک پلیٹ فارم پہ؟ اور دوسری طرف المحند علی المفند جب اس کے جواب میں لکھی خلیل احمد سہارنپوری نے، جو شیخ زکریا کاندھلی فضائل اعمال والے کے پیر و مرشد ہیں، 1906 میں انہوں نے لکھا کہ احمد رضا بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے. جس طرح کے انبیاء کے اوپر شیاطین جنوں اور انسانوں میں سے حملہ آور ہوتے تھے، ہمارے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم 14ویں صدی کے مولویوں نے لکھا، انہوں نے ان پہ یہ حملہ آور ہوئے ہیں. یعنی وہ اپنے رضی اللہ عنہم کو انبیاء کے ایکویلنٹ یا اس کی دعوت کا ایکویلنٹ مانتے ہیں. تو شیطانی لشکر جب کہہ دیا احمد رضا بریلوی ان کی پوری جماعتوں کروڑوں لوگوں کو یہ کہہ دیا، تو یہ تسبیح میں کیسے پروئے گئے ہیں؟ یہ اس لیے پروئے جاتے ہیں کہ ان کے دنیاوی مفادات ہو، بس اس کے لیے اکٹھے ہو. تو چلیں اچھی بات ہے، لیکن کم از کم آپ کو رجوع کرنا ہوگا کہ ہمارے جو بزرگ تھے نا، اور پھر یہ بتانا ہوگا کہ ہمارے بزرگوں نے ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگائے. بریلوی بتائیں کہ ہمارے بزرگوں نے چونکہ غلط فتویٰ لگایا تھا، اگر وہ مانیں، وہ تو نہیں مانیں گے، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ غلط نہیں تھے فتوے. بال یہ امت کو جوڑنے کے لیے کہیں کہ جی ایک بابے کی قربانی دے دیں کہ ان پہ وہ کفر لوٹ آیا تھا تو وہ فارغ ہوئے ہیں، آپ ساروں کو اسلام کی اور دیوبندی کہہ دیں کہ ہمارے بزرگوں نے آپ پہ غلط فتویٰ لگایا تھا، اسی ایک خلیل احمد سہارنپوری پہ ہی لوٹا ہے، باقی سب مسلمان ہیں. اور اہل حدیث کہیں گے البریلویہ کتاب میں ہمارے بابا جی نے جو کام ڈالا تھا وہ انہی پہ ہی لوٹ گیا، کفر و شرک. اب وہ جو ہے وہ اس حالت میں دنیا سے چلے گئے، سارے بریلویوں کو ہم جو ہے نا وہ جنت کی گارنٹی دی. آؤ نا جناب مداح نہیں چھوڑ، تو یہ ایکٹنگ چھوڑ دیں، لوگوں کو کہانیاں کرانی چھوڑ دیں. لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خوارج کو بدترین مخلوق شمار کرتے تھے. کیوں؟ کہ وہ خوارج وہ آیات جو کہ کافروں کے بارے میں نازل ہوئی تھی مسلمانوں کے اوپر لگایا کرتے تھے. یہ ویسے اگر آپ اہل علم، اہل سنت علماء، چاہے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، ان کے پاس بیٹھے اور ان سے کہیں کہ سیدنا ابوبکر کیا وصی رسول ہیں، تو وہ کبھی نہیں کہیں. وہ کہتے ہیں خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالاجماع صحابہ کے اجماع کے ساتھ. نبی الاسلام نے اپنا وصی کسی کو نہیں بنا. مولانا طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ نے ایک دفعہ ایک لیکچر میں بات کی تھی، جس کی وجہ سے ان کے خلاف اتنی موٹی کتاب بھی آ چکی ہے کہ یہ گمراہ ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی کہتا ہے نا علی کا مرتبہ ابوبکر سے زیادہ ہے تو کوئی حرج نہیں، چاہے آپ ابوبکر کو اوپر لے جائیں یا علی کو اوپر لے جائیں، نمبر پھر بھی آپ 95 سے زیادہ نہیں دے سکتے. 100/100 صرف پیغمبر ہو سکتے. غیر پیغمبر کو آپ 95 کہہ سکتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں آپ 95 ابوبکر کو دے دیں، 94.5 حضرت علی کو دے دیں. یا ایک کہتا ہے میں 95 حضرت علی کو دیتا ہوں، 94.5 یا 93 جو ہے حضرت ابوبکر کو. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. 100/100 چونکہ پیغمبر کا وصی وہی ہوگا جو 100/100 ہو. تو وہ پیغمبر کا وصی بنی اسرائیل میں تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی جو حکومت ہے اور ان کے دینی معاملات پیغمبر کے ہاتھ میں ہوتے تھے. جب وہ فوت ہوتا تھا دوسرے کو ٹرانسفر کر کے جاتا تھا. تو اسی طریقے سے ان کا نظام چلتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے وقت حضرت یوشع ابن نون کو بنا کے گئے، حالانکہ وہ صحابی تھے لیکن بعد میں پیغمبر اللہ نے ان کو بنایا. یعنی وہ اس خلیفہ بننے سے پہلے ان کو پیغمبری دی گئی. اور خود ہارون علیہ السلام کو بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پہ بنایا گیا نا. سورہ طٰہٰ کے اندر موجود ہے نا، انہوں نے دعا کی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرے کاموں کو آسان کر دے، اور میری زبان کی جو گرہ ہے اس کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. اور اس کے بعد انہوں نے اگلی بات کیا کی تھی، اس کے ساتھ ہی آتا ہے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے لیے میرا ایک نائب میرے اہل بیت میں سے مقرر کر، میرے گھر والوں میں سے. ساتھ نام بھی پیش کر دیا، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو پیغمبر بنا دے. اشدد بہ ازری، یعنی وہ یعنی میرے جو کاموں کے معاملے میں میرے بوجھ بٹانے میں میری مدد کرے گا. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور میرے کاموں میں اس کو جو ہے وہ شریک ٹھہرا دے. کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ساتھ آگے جا کے فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ ہم نے تمہارا سوال جو تھا اس کو ایکسیپٹ کر لیا. گرانٹیڈ، ڈکلیئرڈ کہ حضرت ہارون علیہ السلام پیغمبر بنائے جاتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یعنی سپورٹر کے. اب جہاں تک ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس قسم کے سپورٹر دیے ہوئے تھے جو آپ کے ساتھ شروع میں اٹیچ تھے، ہر وقت آپ کے لیے جان حاضر کرنے کے لیے وہ ہتھیلی پہ رکھ کے بیٹھتے تھے. اسی لیے غزوہ تبوک کے موقع پر صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے، اور امام بخاری نے حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں پہلی حدیث یہ لی ہے
کہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ کسی جنگ میں حضرت علی شریک نہیں. تو نبی علیہ السلام نے انہیں کہا کہ پیچھے عورتوں اور بچوں کے اوپر تم خیال رکھو. ظاہر ہے منافقین بھی تھے, خطرہ بھی تھا. 30,000 جانثار صحابہ تبوک پہ جا رہے تھے. تو حضرت علی نے رونا شروع کیا. تو آپ علیہ السلام نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد نبی. تو غلامت قادیانی دجال کی تو کوئی حیثیت بے شک. مولا علی اگر پیغمبر نہیں, جن کو ڈائریکٹ کہا گیا کہ تم ہارون کی مثل ہو, لیکن آپ دیکھیں آپ علیہ السلام نے ساتھ ہی ایک کانٹا نکال دیا کہ کوئی ہارون کی مثل سمجھ کے مولا علی کے بارے میں نبوت کلیم نہ کر لے. تو اسی کی برکت ہے کہ آج حضرت علی کی شان میں اگر کوئی غلوب بھی کرتا ہے نا تو وہ محمد اور آل محمد کہتا ہے. آج تک کسی شیعہ نے بھی آل علی نہیں کہا, آل محمد کہا ہے. نبی علیہ السلام کے ساتھ جو نسبت ہے وہ ٹوٹی نہیں ہے. پھر حضرت علی کو جو نسبت سیدہ فاطمہ کی وجہ سے حاصل ہے, اسی کی بنیاد کے اوپر حضرت علی کی اس اعتبار سے تعریف بھی کی جاتی ہے. باقی ان کی اپنی جو اسلام کے لیے کنٹریبیوشن ہے وہ اپنی جگہ. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ فضائل و برکات حاصل ہیں جو صحابہ کرام میں کسی اور کے لیے وہ فضائل نہیں آئے. اس سے کسی کو نیچا یا اونچا کرنا مقصد نہیں ہے. یہ امام احمد بن حنبل کا قول صحیح سند کے ساتھ المستدرک الحاکم میں ہے کہ ہم تک جتنی بھی حدیثیں پہنچی ہیں سب سے زیادہ فضائل سیدنا علی کی شان. میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہارون اور موسیٰ علیہ نسبت, تو پیچھے بات کوئی نہیں رہ گئی سوائے اس کے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو لہٰذا اس پہ وہ جو آپ نے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا کسی بزرگ کا کہ انہوں نے کہا کہ علی کا وہ مرتبہ ہے کہ اس کے اوپر صرف نبوت ہی شروع. کمال جملہ, سبحان اللہ. سیدنا علی کا وہ مرتبہ ہے کہ اس کے بعد نبوت ہی شروع ہوتی ہے. نبوت سے جسٹ نیچے کون سا درجہ ہے؟ صدیقین. ویسے تو ہم سیدنا ابوبکر کو صدیق کہتے ہیں نا, وہ تو ایک واقعے کی وجہ سے جو معراج کی انہوں نے تصدیق کی تھی, المعجم کی بھائی تبرانی کے اندر بھی ہے, وہ تو آپ کا صدیق ٹائٹل ہے. باقی جو ایک عہدہ ہے نا صدیقیت کا, یہ تو قیامت تک چلنا ہے نا. نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی صدیقین بھی تھے, شہداء بھی تھے, صالحین. اس کے بعد بھی قیامت تک رہیں گے صدیقین, شہداء, صالحین. یعنی یہ جو درجے, نبی تو اب کوئی نہیں ہوگا. وہ جو سورہ نساء میں ہے نا, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہوا. تو یہ جو کیٹیگری ہے نا, میرا اپنا یعنی یہ عقیدہ ہے اور میں اس کے اوپر دلائل رکھ سکتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ جو خلفائے راشدین ہے نا, یہ اپنے ٹائٹل کے اعتبار سے صدیقین میں شمار ہوتے ہیں. ویسے تو سیدنا ابوبکر کو ہم صدیق کہہ دیتے ہیں اور بعض لوگ صدیق اکبر بھی کہہ دیتے ہیں. اکبر کا لفظ نہیں, صدیق کا لفظ تو بخاری مسلم موجود ہے. تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو صدیق اکبر تو نبی علیہ السلام ہے, سب سے بڑے صدیق مخلوقات میں. فاروق اعظم بھی وہی. ہاں اگر آپ نیچے آئیں تو اس میں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس میں ہم کوئی فتویٰ نہیں لگاتے. تو جو ایک صدیق کا ٹائٹل ہے نا, وہ نبی کے فوراً بعد آتا ہے. تو نبی کے بعد جو فوراً ٹائٹل آتے ہیں, اس ٹائٹل کے اعتبار سے ایٹ لیسٹ خلفائے راشدین کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے, تو صحابہ کرام میں بھی تو ایک جیسے لوگ تو نہیں تھے نا. صحیح بخاری میں حدیث ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو کہا یا رسول اللہ آپ اپنے صحابہ میں فضیلت کس طرح دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا سب سے زیادہ فضیلت ہم دیتے ہیں بدر کے جو صحابہ کرام ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ احد کے. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہمارے بھی فرشتوں میں فضیلت اسی اعتبار سے ہے کہ جو بدر میں فرشتے شریک ہوئے ہیں نا, وہ باقی تمام فرشتوں سے افضل ہیں. اصحاب بدر 313, ان میں ہمارے چاروں خلفائے راشدین بھی شامل ہیں. سیدنا عثمان شامل نہیں ہوئے تھے کیونکہ نبی علیہ السلام کی بیٹی جو ہے وہ بیمار تھی, تو آپ کی اجازت سے وہ ان کی خدمت کر رہے تھے. اس لیے مال غنیمت میں نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو حصہ دیا تاکہ کوئی بعد میں حضرت عثمان پہ اعتراض نہ کرے کہ جی وہ تو بدری نہیں ہے. تو بدری صحابی تھے. تو خلفائے راشدین جو بدری صحابہ, میں تو سمجھتا ہوں بدری صحابہ جتنے ہیں وہ صدیقین ہیں, کیونکہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اہل بدر کی اللہ نے اگلی پچھلی ساری غلطیاں معاف کر دی. یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے جو اصحاب بدر کو حاصل ہے. پھر اصحاب احد ہیں, پھر اصحاب شجرہ ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جن لوگوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی ہے 1500 صحابہ, ان کو آگ نہیں چھو. تو اس طریقے سے مختلف صحابہ کے درجات ہیں. لیکن جو یہ ایک سب سے بڑا ٹائٹل ہے نا, اس میں یہ لوگ ضرور فال کرتے ہیں اس اعتبار سے کہ ان کے مراتب. سیدنا علی کی تو پھر فضیلت میں اور کئی چیزیں ہیں. مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی حضرت علی کی فضیلت میں نمبر 1 حدیث بتائیں, تو میں کہتا ہوں یہی ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ. یہ بہت بڑی بات ہے. ایک ترمذی میں روایت ہے نا, میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اس پہ میرا کلپ آیا کہ بالکل صحیح حدیث, لیکن یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ میرے ساتھ ہارون کی جو نسبت تھی نا موسیٰ کے ساتھ, وہی نسبت علی کی میرے ساتھ, مگر نبی نہیں. مراد یہ کہ نبی نہیں ہے, باقی سب کچھ ہے. اللہ, بہت بڑی بات ہے. باقی جو شیعہ نے رزلٹ نکالا نا کہ اس حدیث کی وجہ سے وہ سکسیسر مانتے ہیں, تو وہ غلط ہے. کیوں؟ یہ ٹیمپرری طور پہ تھا کہ آپ تبوک پہ گئے تو چھوڑ کے گئے, جس طرح حضرت موسیٰ گئے طور پہ تو پیچھے حضرت ہارون کو چھوڑ کے گئے. حضرت ہارون خلیفہ حضرت موسیٰ کے نہیں بن پائے کیونکہ ان کی زندگی میں فوت ہو گئے. حضرت موسیٰ کے خلیفہ جو ہیں وہ
یوشع ابن نون ہے. لہٰذا یہ 100% مثال فٹ نہیں ہوتی اس کی بنیاد پہ سیدنا علی کے بارے میں کوئی وصی رسول ہونا کلیم کرے. یہ میں اس معاملے میں بھی کہہ رہا ہوں. ہم حضرت بکر کے لیے بھی نہیں کلیم کرتے. اشارے تو بہت ہیں. بخاری میں ہے کہ ابو بکر کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو. ترمذی میں علی کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو. تو فضائل سب کو دیے گئے ہیں، لیکن اجماع صحابہ نے سیدنا ابو بکر کو چنا. اور میں آپ کو پرسنلی بتاتا ہوں، میں نے 3 گھنٹے کا ایک لیکچر ریکارڈ کروایا وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس، وہ قلم والی حدیث جو ہے تحقیقی جائزہ. اس میں میں نے ثابت کیا کہ اگر نبی علیہ السلام خلیفہ اپنا کسی کو بناتے ہیں نا خود، تو میں آپ کو ویسے ایمانداری سے بتا رہا ہوں شاید حضرت علی چوتھے خلیفہ بھی نہ ہوتے، کیونکہ آپ کا ایک مزاج تھا. علی آپ کا بچہ تھا، آپ ملوکیت کرنے نہیں آئے تھے، آپ نبی تھے. تو آپ یہ اس طریقے سے معاملات کو نہیں کرنا چاہتے تھے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بخاری میں الفاظ ہیں. عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ علی مجھے نہیں لگتا حضور اس مرض سے بچ پائیں گے، تو آؤ ان سے جا کے خلافت ڈیمانڈ کر لیتے ہیں. تو حضرت علی نے کہا کہ اگر رسول اللہ نے انکار کیا تو ان کی امت کبھی بھی بنو ہاشم کو خلیفہ نہیں چنے گی. یہ حضرت علی کو بھی پتا تھا کہ حضور علیہ السلام فوراً انکار کر دیں گے. آپ یہ نہیں چاہتے تھے. اور طارق جمیل صاحب کی میں نے اگلے دن ایک بات سنی، حضرت علی کی شہادت والی رات ان کا ایک کلپ چڑھا تھا اس رمضان کو. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے بعد میں دنیا کی آلودگیوں سے اہل بیت کو بچانا تھا، اسی لیے دیکھیں کہ خلفائے راشدین کے بعد اہل بیت میں سے کوئی بندہ بھی خلیفہ نہیں بنا. یہ بنو امیہ اور بنو عباس ہی بنے، بنو ہاشم نہیں بنے، کیونکہ بعد میں اتنی زیادہ اس میں پولوشن آ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا دامن پاک رکھا. سبحان اللہ. ان کو نبوت کے لیے چن لیا اور دنیاوی بادشاہت کے لیے وہ تو ایک چلے ایک خلیفہ تو تھے سیدنا حسن ابن علی، سیدنا علی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دامن کو اس اعتبار سے، حضرت حسن ابن علی نے تو خود معاملات کو وہ تو ایک پھر ایک تلخ حقیقت ہے، یعنی وہ چھڑوا لیا. تو یہ ان کا بڑا جملہ گولڈن کوٹ ہے. تو میں پہلے نمبر پہ